بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ریاض انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ الیکشن 2024 8 فروری کو پولنگ ہونے جا رہی ہے اور دن بہت کم رہ گئے ہیں۔ اس وقت جو امیدوار ہیں وہ اپنی کمپین جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حلقہ این اے 58 اور پی پی 20 پی پی 21 کی ہم بات کرتے ہیں تو پی پی 20 پہ آج جن شخصیت کے پاس ہم بیٹھے ہیں وہ پی پی 20 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں چودھری نوشاد علی خان ایڈوکیٹ۔ یقیناً یہ ایک بڑے ریلیجس اور پولیٹیکلی حوالے سے بھی ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جن کی بڑی کنٹریبیوشن ہے چکوال کے ہر دو، جو میں نے کہا ہے کہ سیاسی حوالے سے بھی اور مذہبی حوالے سے بھی اس خانوادے کا تعلق جو ہے وہ لوگوں سے جس طرح کا ہے اور جس طریقے سے ان کا نام عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے۔ چودھری محمد علی خان بڑا معتبر نام ہے چکوال کی سیاست کے حوالے سے اور ان کا جو ریلیجس جو ان کا ایک اپنا مقام ہے۔ 3 الیکشن لڑے ہیں چودھری محمد علی خان صاحب نے آزاد حیثیت سے، اور ان کے جو بڑے بیٹے ہیں چودھری تیمور علی خان ایڈوکیٹ، وہ ان کا ایک بڑا اچھا سلسلہ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف سے، اور فرنٹ فٹ پہ آ کے انہوں نے پولیٹکس کی پی ٹی آئی میں۔ اور ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں چودھری نوشاد علی خان ایڈوکیٹ، یہ اس وقت پیپلز پارٹی کی طرف سے امیدوار ہیں۔ ان کا انتخابی نشان تیر ہے، اپنی کمپین جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ ہم ایک جو آپ کو تعارف کرا چکے ہیں، اب مزید ہم ان سے جانیں گے کہ یہ اس وقت حلقے میں متحرک ہیں، حلقے کی صورتحال بھی ان سے پوچھیں گے، اور جو 8 فروری کو پولنگ ہونے جا رہی ہے اس میں یہ بتائیں گے کہ ان کی کامیابی کی ضمانت کیا ہوگی اور کس طریقے سے یہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ نوشاد بھائی، آپ نے ٹائم دیا، اور آپ اس وقت یقیناً بڑے بزی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے ہمیں آنر کیا۔ کچھ بتائیں حلقے کے بارے میں کہ کیا صورتحال ہے آپ کا پی پی 20 سے اس وقت کنٹیسٹ ہو رہا ہے، اور آپ لوگوں میں جا رہے ہیں، آپ کو کیا رسپانس کیا جا رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا۔ ہم جیسے ہی حلقے میں جا رہے ہیں جی، تو ہمیں الحمدللہ عوام کی طرف سے بے پناہ پذیرائی مل رہی ہے، اور اگر یہی جذبہ برقرار رہتا ہے تو انشاءاللہ ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ 8 فروری کا جو سورج ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی کی نوید لے کر طلوع ہوگا انشاءاللہ۔ بہت کم وقت ملا اس حوالے سے بھی کہ آپ نے جب کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے تو اس وقت آپ پیپلز پارٹی کے امیدوار نہیں تھے۔ جی، میں اس وقت بھی پیپلز پارٹی کا ہی امیدوار تھا۔ اچھا، تو لیکن یہ بات درست ہے کہ کمپین کا ٹائم ہمیں کم مل رہا ہے۔ کم ملا ہاں جی، ہے۔ یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں گے کہ تحریک انصاف کے ساتھ اتنی ایفیلیشن ہونے کے بعد یکدم پیپلز پارٹی کی طرف آنا اور انتخاب لڑنا، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان تحریک انصاف سے وابستگی تو زیادہ میرے والد صاحب کی جوائننگ تھی، اور اس کے بعد بھائی کا بڑا ایکٹیو رول تھا۔ اس میں تو اس میں میرے جو ذاتی حوالے سے تو پہلے ہی پاکستان پیپلز پارٹی سے نظریاتی حوالے سے ایک وابستگی رہی ہے۔ تو جب اس سائڈ سے کوئی ریسپانس، بھائی ایکٹیو تھے، تو جب ان کا اس میں پارٹی کا ٹکٹ ڈیسائیڈ ہوا تو اس کے بعد میرا پہلے بھی میرا خیال تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی ہمیں سپورٹ کرنا جوائن چاہیے کرنا اور چاہیے۔ جوائن کرنا چاہیے۔ تو میں ممنون ہوں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا ہے،
اور مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ انہوں نے مجھے اپنا نمائندہ منتخب کر کے عوام کے پاس بھیجا ہے کہ آپ عوام کی عدالت میں جائیں، انہیں ہمارا منشور بتائیں اور انہیں ہمارا پیغام پہنچائیں تاکہ آنے والے انتخابات میں وہ ہم پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اس ملک اور قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ جی اچھا، جب یہ پی ٹی آئی نہیں تھی یا ابھی اتنی مقبول نہیں ہوئی تھی، ہم اگر پیچھے جائیں تو الیکشن ہوئے جناب جی مجید ملک کے، سردار اشرف خان کے جی اوپر تلے 3 الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا، اس ٹائم یقیناً آپ کے والد صاحب نے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کی ہوگی۔ جی پہلے جو ہماری سپورٹ رہی ہے نا جی، ویسے تو میرے والد صاحب نے 3 مرتبہ آزاد حیثیت سے جی جی، آزاد حیثیت الیکشن سے میں لڑا۔ حصہ لیا ہے، لیکن اگر جن انتخابات میں انہوں نے حصہ نہیں لیا اس میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے سردار محمد اشرف خان مرحوم، جی جی، انہی کو سپورٹ کیا تھا سپورٹ کی۔ جی۔ اچھا، ابھی یہ جو الیکشن ہے اس میں حیرت انگیز طور پہ پیپلز پارٹی نے کم بیک کی ہے، ہم ڈسٹرکٹ چکوال کی اگر بات کریں اور ڈسٹرکٹ تلاگنگ کی، جی 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 تو یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ پتہ نہیں، پہلے تو یوں سمجھا جا رہا تھا کہ شاید پیپلز پارٹی کو امیدوار ہی نہیں ملیں گے، اگر ملیں گے تو 2-2.5 ہزار ووٹوں سے اوپر نہیں جائیں گے، تو لیکن اب تو بڑا مقابلہ بنتا جا رہا ہے، NA 58 کی بھی ہم اگر بات کریں، PP 20 کی بھی اور 21 کی بھی، تو کم بیک کیا ہے پیپلز پارٹی نے، کریڈٹ گوز ٹو۔ کریڈٹ گوز ٹو جی ہمارا جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں انہیں کو جاتا ہے۔ اس کی وجوہات ہیں کہ ایک تو وہ نیا چہرہ ہے، جی، ٹھیک ہے، ینگ ہیں، ینگ ہیں، انرجیٹک ہیں۔ انرجیٹک ہیں اور ایک نئے منشور کے ساتھ وہ پبلک میں آ رہے ہیں، جی پلس ان کی ایک بیک گراؤنڈ ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ان کی والدہ کے جی حوالے سے، جی، اور ان کے نانا ذوالفقار علی بھٹو شہید کے حوالے سے، ہم، اور اس میں آپ اگر ریاض بھائی تھوڑا سا اگر مجھے یہ کہنے کا موقع دیں نا جی جی کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس سیوکس اینڈ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا، ایک مجھے یہ پڑھنے کا موقع ملا کہ جو ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ مختلف ادوار میں مختلف مفکرین کرتے جی جی، بالکل آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو زیادہ جس ڈیفینیشن کو مطلب ویٹیج دی گئی ہے نا وہ ابراہم لنکن ہے، جی جی، بالکل، امریکن ہاں، پریزیڈنٹ رہے جی، ہیں۔ پریزیڈنٹ۔ ان کی جو ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن تھی نا کہ ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دا پیپل ٹھیک ہے، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل، فارغ، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ڈیموکریسی کے ریفرنس سے جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو اسی چیز کو ہی اسی ڈیفینیشن کو ہی زیادہ ویٹیج دی جاتی ہے۔ بالکل، اس حوالے سے ڈیموکریسی کی اگر آپ ڈیفینیشن کو مد نظر رکھیں تو جتنا اس پر کاربند آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی نظر آئے گی، میرے خیال میں پاکستان کی دیگر جماعتوں کے حوالے سے شاید اس حوالے سے کوئی اتنی پاکستان پیپلز وہ پارٹی کی اس کارکردگی اس میں زیادہ ہے۔ زیادہ ہے، باقی جو ہیں بس وہ اتنا اس پہ پورا نہیں اترتے۔ جی جی جی، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا دیتا ہوں کہ بلکہ بہت بڑا کارنامہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو آئین کا تحفہ دینا، بہت 1973 کا بڑا، ہاں جی، کانسٹیٹیوشن، بالکل بالکل، مطلب کہ وہ ایک طریقہ انہوں نے مینشن کر دیا کہ اس نظم و ضبط کے ساتھ آپ نے ملک اور ملک کے جو امور ہیں انہیں چلانا، آگے بڑھانا ٹھیک ہے، ہے، ٹھیک ہے بالکل جی۔ ٹھیک ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ ایک بڑی زبردست رہی ہے ڈیموکریسی میں ڈیموکریسی ان کی کا بڑا رول رہا ہے، ان کا لیکن کردار۔ اس میں نوشاد بھائی تھوڑا سا یہ ہے کہ ابھی ہم جو موجودہ حالات کی بات کریں جی 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 جی، تو اس میں یہ جو PDM رہی ہے اس میں پیپلز پارٹی کا بڑا امپارٹنٹ رول رہا ہے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے میں، لیکن اس دور میں لوگوں نے سفر بڑا کیا ہے۔ اس میں ایک چھوٹی سی گزارش کر دیتا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو کہ دیکھیں نا اس میں یہ تو میں نے پہلے ڈیفینیشن آپ سے جی ہی جی ایک جی چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ڈیموکریسی آف دا پیپل فار دا پیپل جی جی اینڈ گورنمنٹ آف دا پیپل، جی تو یہ تمام جو معاملات ہیں سیاست کے وہ لوگوں کو ساتھ ملا کر
ہی آپ آگے بڑھا آگے سکتے ہیں. تھوڑی اکیلا بہت ہی کمیاں کوتاہیاں صرف ٹھیک ہے نظر جی. کرنی پڑتی ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو کہ تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتی ہے. جی ٹھیک جی ہے. جی تو وسیع تر مفاد میں کئی دفعہ تمام پارٹیز کو آپ کو ساتھ لے کر چلنا آن پڑتا بورڈ ہے. کرنا پڑتا ہے، جس طرح بے نظیر بھٹو کا وہ اور نواز شریف کا وہ جی جو جی جی بالکل میثاق جمہوریت میثاق ہوا تھا. جمہوریت. ہاں جی ٹھیک ہے. اسی طرح مطلب کہ پاکستان کے جو آئین کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ اس میں بڑا کمٹمنٹ رہی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو ہی فالو کیا جائے، اور اسی 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے جی اس کو ہی اسٹرکٹلی فالو کیا جائے، اور ایک رول اور ضابطے کے تحت امور مملکت کو آگے آگے بڑھایا بڑھایا جائے. جائے. اچھا یہ جو ابھی کمپین ہو رہی ہے الیکشن 2024 کے حوالے سے، جی جی جی. آپ کے بھی گلے ہیں بحیثیت پارٹی کمپین میں اگر کوئی مشکلات آ رہی ہیں جس طرح کی ہرڈلز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے ہیں، جی جی جی. پیپلز پارٹی کو بھی کہیں وہ دیوار سے لگانے کی کوئی سامنے آئی ہے کوئی سچویشن؟ جی میں اس کا ایز اے ہول یہی آپ کو مینشن کرنا چاہوں گا کہ جی تمام پارٹیز کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ سپورٹس مین اسپرٹ ہے اس کی. ہر آدمی کو رائٹ ہے. رائٹ ہے. دیکھیں نا، ایک میں تھوڑی سی گزارش کر دیتا ہوں کہ یہ جو الیکشن کا پروسیس ہوتا ہے نا، یہ مطلب کانسٹیٹیوشنلی یہ آتا ہے ہر سال، ہر 5 سال بعد عوام کے حصے میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو عوام کا جو اس میں رول، میں 1-2 دفعہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ اس میں عوام کا رول ایک عدالت کے طور پہ آ جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. لوگ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے 5 سال بعد کہ اس بندے نے کیا سرو کیا ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ اپنے نمائندے، اپنے وکیل، ان کے نام دیا جا سکتا ہے کہ وہ مقرر کر کے عدالت، عوام کی عدالت میں انہیں پیش ہونے کا موقع دیتے ہیں کہ جی یہ ہمارا مشہور ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، آپ ہمیں موقع دیں، اور اس طرح کا. اب یہاں عوام کا یہ کام ہوتا ہے کہ جی وہ اس چیز کو دونوں یا جتنی زیادہ پارٹیز ہیں، جتنے زیادہ امیدواران ہیں، ان کے موقف کو سنیں اور اچھی طرح جانچ پڑتال کریں، پھر ووٹ کریں، پھر اپنی رائے قائم کریں. بالکل ٹھیک ہے. جب وہ اپنی رائے قائم کر لیں تو وہ پولنگ ڈے کو پولنگ جائیں اور ووٹ اسٹیشن جائیں اور اپنے من پسند امیدوار، من پسند پارٹی کو وہ ووٹ کریں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں میرے خیال میں تمام پارٹیز کو یہ، اور تمام امیدواران کو یہ فیسلٹی ہونی چاہیے کہ ان اپنا موقف آسانی سے عوام تک پہنچا سکیں. یعنی اس وقت جو ایک فضا بنی ہوئی ہے جس طریقے سے تحریک انصاف کو بالکل کوئی مواقع نہیں دیے جا رہے، آپ بحیثیت پولیٹیشین یا ایک آپ یہ جو کمپین میں بھی ہیں، آپ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے. جی میں نے پہلے کہہ دیا کہ تمام پارٹیز کو مساوی اس کا حق ملنا چاہیے، حق حاصل ہے اور حق ملنا چاہیے. جی. اچھا ابھی ہم اس طرف آتے ہیں کہ حلقے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی پذیرائی ہے. جی 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 ٹھیک ہے. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ یہ کلیم کرتی ہے کہ ان کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے. جی ٹھیک ہے. تمام تر سختیوں، رکاوٹوں اور کسی حد تک دباؤ، جبر، دھونس دھاندلی، بہت سارے نام ہم اس کو دے سکتے ہیں. اس کے باوجود کوئی ووٹر کا ابھی بھی رجحان ہے. آپ چونکہ یہ ٹو بی ویری آنیسٹ، میں یہ آپ سے کس طرف جی پی ٹی آئی کا بھی ووٹر بول رہا ہے آپ حلقے میں ظاہری بات ہے جی، تمام پارٹیز کے حلقہ ایک مطلب موجود ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں مطلب کہ وہ ظاہری بات ہے، جو لوگ اپنا اظہار رائے، تو رائٹ بھی انہیں یہی ہے کہ سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی ہے نا، تو وہ تو انہیں رائٹ ملنا ہے 8 فروری کو. جی ایسے تو وہ بالکل تمام. اچھا آپ کا پلان کیا ہے کامیابی کی صورت میں چکوال اس حلقے کے لیے، کیونکہ اس میں شہر بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اور دیہات بھی آ جاتے ہیں. جی
آپ کا ایک تو پارٹی کا منشور ہے، ہاں جی بالکل وہ تو پارٹی جانے اس کا منشور جانے، بالکل ٹھیک ہے لیکن ایک آپ کا اپنا بھی آپ نے کوئی اسکیچ ڈیزائن کیا ہوگا کہ جی چکوال کو کیا چاہیے، دیہاتوں کے لوگوں کو کیا چاہیے؟ یہ بڑا اچھا آپ نے کوشچن کیا ہے ریاض بھائی. تھوڑا سا میں اس سوال کا جو جواب ہے نا، پہلے تو بالکل جو آپ نے اپروپریٹ کر دیا وہ اس پہ 2-3 گزارشات کر کے جی پھر جی میں اس کے تھوڑا سا سے آگے بڑھنا چاہوں گا. جی جی وہ اس طرح ہے کہ یہاں بیسک جو چیز ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے یہاں ایک بڑے اسپتال کی اشد ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. میری پہلی تو کوشش یہ ہوگی کہ اس یہاں پہ حوالے سے سہولیات کوئی نہیں سہولیات ہے کے جو حوالے سے بڑی، ہاں جی، بڑا ایک اسپتال کی اشد ضرورت ہے. اشد ضرورت ٹھیک ہے، ہے. اس کا ٹھیک، کسی جس طریقہ سے بھی اصل کی اس کے لیے کوشش کی جائے. نمبر بالکل 1. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بیسک ہیلتھ یونٹس یہ ایک سٹرکچر تقریباً ہر موجود ہے. ہر 2-3-4 دیہاتوں میں ٹھیک کے ہے، بعد ایک موجود ہے. اس بی میں ایچ یو تو تقریباً جی ہر جی جی جگہ پہ موجود ہے. ان کا جو لیول ہے نا، اسے اگر آپ بہتر کریں گے تو وہ بھی بہتر سہولیات دینے پرفارم کریں گے. پرفارم کرنے کی جی پوزیشن میں جی جی آ جائیں گے. نمبر 2. تیسری بات یہ ہے کہ یہاں ایک رنگ روڈ کی اشد ضرورت میں سمجھتا ہوں ٹریفک کے مسائل کے حوالے سے. جی جی بالکل. اور ٹریفک کے مسائل جب یہ حل ہوں گے تو میرے خیال میں صفائی کے حوالے سے بھی خاطر خواہ اس میں جی پولوشن کم بہتری ہوگا آئے گی. اور لوگوں کو اس میں سفری سہولیات ہوں گی. جی یہاں ایک ریاض بھائی میں تمام باقی دوستوں بھائیوں سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ ایک چیز اس سٹیج پہ شاید میرے لیے کرنا مطلب کہ، لیکن پھر بھی میں کرنا ضروری اس لیے سمجھتا ہوں ایڈ کریں، ایڈ کہ کریں. یہاں جو ڈیولپمنٹ کا جو ایشو ہے نا، وہ پارٹ آ جاتا ہے لوکل گورنمنٹ کے حصے میں. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور اور یہی سمجھنے والی بات ہے، لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کس کا، رول کیونکہ ہے. لوگ گلی نالیوں اور تھانہ کچہریوں کی سیاست سے نہیں نکل رہے. ٹھیک ہے، اب یہ ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. جی جی بالکل ٹھیک ہے. یہ ایجوکیٹ کرنے والی بات ہے. جی اور یہ شاید ہمارا، آپ کا اور معاشرے کے تمام ذمہ دار افراد کا یہ فرض ہے کہ وہ اس چیز کو ہے. پارلیمنٹیرینز کا رول ہوتا ہے اسمبلی میں، جا کے نیشنل اسمبلی بالکل میں، پروونشل اسمبلی میں، ان کے لیے قانون سازی لیجسلیشن کرنی. کے حوالے سے اپنی ٹھیک، ٹھیک. کارکردگی دکھانا. اب جو لوکل گورنمنٹ اگر میری یہ کوشش ہوگی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک مہربانی کرتی ہے اور ہمیں کامیابی نصیب ہوتی ہے تو ہم لوکل گورنمنٹ کے جو انتخابات ہیں انہیں انشور کیا جائے تاکہ پبلک کی ریپرزنٹیشن اوپر آئے. اور وہ جو کیونکہ وہ مقامی سطح پر لوگوں کے مسائل بہتر سمجھتے ہیں بالکل ٹھیک. اور وہ انہیں حل کرنے کی صلاحیت اور بھی وہ رکھتے لوگوں ہیں. کی اپروچ میں بھی اپروچ میں ہوتی بھی ہے، ہوتے ہیں. اپروچ میں بھی ٹھیک ہوتے ہے ہیں. جی. عموماً ایم پی اے ایم این اے سے یہ ہوتا ہے جی کہ ملتے ہاں نہیں جی، ہیں. لیکن اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مطلب کہ میری کوشش تو ہوگی کہ جی یہ ایز ارلی ایز پاسبل اسے ممکن بنایا جا سکے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر اس میں کچھ دیر آ جاتی ہے، سپوز تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے، ظاہری بات ہے کہ پہلے دن سے ہی تو نہیں یہ نہیں نہیں ایسے ٹھیک، نہیں تھوڑا سا ہوتا. ٹائم ہاں ایک بالکل. پروسیجرل جی جی ٹائم لگ جاتا ہے. ٹائم. کوشش اگر اس دوران جتنا ڈیلے ہوگا اس دوران یہ جو گیپ ہے لیجسلیشن اور لوکل گورنمنٹ ڈیولپمنٹ کے، اسے فل کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے. ٹھیک ہو گیا. جی اچھا، ابھی کوئی آپ اپنی کمپین کے حوالے سے جو یہ انٹرویو دیکھ رہے ہاں ہیں جی 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 تو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ پیغام جی، میں تو سب سے پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ورکرز ہیں انہیں یہ کہوں گا کہ وہ پیپلز پارٹی کا منشور جو ہے وہ گھر گھر پہنچائیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا پیغام گھر گھر لوگوں تک پہنچائیں اور انہیں کنونس کریں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو کہ پاکستان کے
فیڈریشن کے لیے اپنا ایک فیڈریشن کے لیے اپنا مائنڈ. بہتر ہاں کردار جی. ادا کر سکتی ہے اور اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بہتر کردار ادا کر سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام ووٹرز کے حوالے سے میرا یہ پیغام ہوگا کہ وہ اپنے جب ووٹ کریں کسی بھی امیدوار جس کا انتخاب کریں اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ مد نظر رکھنے والی ہے وہ آنیسٹی ہے۔ ٹھیک ہے. جی ریاض بھائی، یعنی جو آپ اپنا نمائندہ منتخب کرنے جا رہے ہیں، آنیسٹی کے حوالے سے آنیسٹی، کوئی کمپرومائز نہ کریں، بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ ہے لیکن امور مملکت چلائے جاتے ہیں عوام کے خون پسینے کی کمائی سے جو گورنمنٹ ٹیکس ٹیکسز. حاصل کرتی جی. ہے اسے امور مملکت چلائے جاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے. کوئی بھی نمائندہ وہ ذاتی حوالے سے تو اس کی امور مملکت چلانا کسی جی کے جی لیے پاسبل ہی نہیں ہے، پاسبل ٹھیک ہی ہے۔ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو عوامی نمائندہ جو ہوتا ہے وہ انہوں نے عوام کے پیسے سے وہ استعمال کرنا ہوتا ہے، بالکل اس کا دیانتدار ہونا دیانتدار ہونا اولین شرط ہے. اولین شرط ہے۔ بالکل ٹھیک ہے. اور شاید اسی کو ہی اگر وہ فالو کر لیں تو میسج کنکلوڈ ہو جاتا ہے، لیکن اس سے مزید یہ آگے کے ہر حوالے سے اپنے امیدوار کا پارٹی اس کے ریفرنس کا اب جانچ پڑتال کرنے کے بعد جب وہ اس نتیجے پہ پہنچیں کہ کون سا نمائندہ پاکستان ملک اور قوم اور علاقہ کی بہتری کے لیے اپنا بہترین کردار ادا کر سکتا ہے، اسے وہ زبردست ووٹ زبردست. جی ویورز، یہ بڑا خوبصورت میسج ہے کہ آپ نے جو اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے 8 فروری کو، آپ نے بھی دیانتداری دکھانی ہے اور جس کو آپ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اس کا بھی دیانتدار ہونا بہت ضروری ہے۔ آج کے اس انٹرویو سے آپ نے مجھے جو ہے وہ فیڈ بیک دینا ہے، بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں اور چودھری نوشاد علی خان ایڈوکیٹ جو ہیں یہ بڑے کمیٹڈ قسم کی پرسنالٹی ہیں، لا انہوں نے چونکہ کیا ہوا ایڈوکیٹ ہیں تو یہ جو بھی بات کرتے ہیں ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں، ہمیں بہت اچھا لگا۔ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، سبسکرپشن بھی کر دیجئے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو یہ انٹرویو اچھا لگا ہے تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے۔ شکریہ۔